مائیں جیسی تربیت کر سکتی ہیں اولاد کی، باپ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا قابل باپ بھی اپنے بچے کی کردار پر وہ اثر نہیں چھوڑ سکتا، وہ اثر نہیں ڈال سکتا جو ماں اثر ڈالتی ہے، جو اثر ماں چھوڑتی ہے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنے بڑے سے بڑے دنیا کے اندر اور جتنے کامیاب دنیا کے اندر بنے، آپ محدثین کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھو، آپ فقہاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، علماء کی تاریخ کو دیکھو، صوفیاء کی تاریخ کو دیکھو، ادباء کی تاریخ کو دیکھو، اولیاء کی تاریخ کو دیکھو، جتنے بھی زندہ دل مؤثر شخصیات اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ان کے باپ سے زیادہ رہا ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، یہاں جتنے حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ ایک شخص کی محبت میں 100% متفق ہوں گے، اور وہ نام ہے شیخ المشائخ سید الاولیاء حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ عجیب شخصیت گزری ہے، کوئی سلسلہ تصوف کا کوئی سلسلہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام و مرتبے تک کس نے پہنچایا تھا؟ ان کی بیوہ ماں نے، وہ ماں جو بیوہ ہو گئی تھی جب یہ بچہ چھوٹے سے تھا، اور یہ بیوہ عورت اپنے بچے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ وہ خاتون جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، محلوں میں کھیلنے لگا، تو ماں کو ڈر ستانے لگا کہیں یہ بچہ بگڑ نہ جائے الٹے سیدھے بچوں کے ساتھ پا کر۔ ماں سوچنے لگی میں کیا کروں، میری یہ تمنا تھی اور میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا یہی تھی کہ بچہ، یہ میرا بچہ، میرا یہ بیٹا ولی کامل بنے، عالم ربانی بنے۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مولوی صاحب جو فلاں محلے کی مسجد میں رہتے ہیں، وہ وہاں ایک مکتب چلاتے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ چلاتے ہیں، جس میں 2-4 بچوں کو لے کر رہتے ہیں۔ اب تک کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جو بچہ وہاں رہا ہے وہ بڑا ہی نیک بنا ہے۔ وہ بیچاری بیوہ عورت اس یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچتی ہے، اور ادب سے سلام کرتی ہے اور اپنا تعارف کراتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرا بھی یہی تمنا ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا یہی تھی کہ میرا بچہ اچھا عالم بنے، عالم ربانی بنے، اس لیے میں اس بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے اس بچے کو رکھ لیجئے، قبول کر لیجئے اور اس کو عالم اللہ والا بنا دیجئے۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور بہت ہی متاثر ہوئے اور فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، میں پوری کوشش کروں گا۔ جاتے جاتے وہ بیوہ عورت نے ایک عجیب بات کہی ہے، میری ماں اور بہنوں، آپ یہ چاہتے کہ ہمارے بچے، ہمارے لگتے جگر، ہمارا نونہال نیک بنے تو ہمارے لیے ذریعہ صدقے جاریہ بنے، تو آپ اس واقعے کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جاتے جاتے وہ بیوہ ماں اپنے بچے کے بارے میں بچے کے استاد سے وصیت کر جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، کہنے لگی حضرت ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، اپیل ہے، یہ پہلی مرتبہ یہ بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں رہے گا، اس لیے میری یاد اس کو بہت ستائے گی، جلدی چھٹی مانگے گا، میری درخواست ہے کہ آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس آئے گا اس کی توجہ بٹ جائے گا، اس کا ذہن بٹ جائے گا، میرے پاس اس کو تب بھیجیے گا جب اللہ کا ولی بن جائے۔ مولوی صاحب کو بہت حیرت ہوئی کہ عجیب اللہ کی بندی ہے، اسے بہت قدر آئی۔ اس نے کہا بہن تم بہت بڑی بات کہی ہو، جاؤ، لیکن تم ایک کام کرنا، تم اپنی دعاؤں سے میری مدد کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ قبولیت سے قریب ہے۔ وہ جس بچے کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ بچہ عالی مقام کا اور بلند مرتبے کا اور بلند منصب کا مالک بنتا ہے۔ وہ عورت چلی گئی،
کچھ مہینے گزر گئے، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی، اپیل کی، حضرت بہت دن ہو گئے، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے، مجھ پر رحم کیجیے، مجھ کو صرف ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنے وعدے کے مطابق کل آ جاؤں گا۔ استاد بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو یہ معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں اس بچے کو، یتیم بچہ کو؟ اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا، ایک ترکیب سوجھی۔ استاد نے کہا، بیٹا تم ایک کام کرو، میں تم کو ایک سبق دیتا ہوں، تم اس کو آج ہی سنا دو تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، وہ سبق لے کر اندر جا کر جب کتاب کھول کر دیکھا تو سبق بہت ہی زیادہ تھا، اتنا کہ وہ ایک دن میں یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ استاد نے سبق جان بوجھ کر دیا تھا تاکہ بچے کا دل بہل جائے اور وہ سبق یاد نہ ہو پائے اور گھر جانے کو سوچے بھی نہ۔ اب بچہ بہت پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ واپس استاد کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت اتنا سبق یاد نہیں ہو سکتا، آپ سبق زیادہ دے دیا ہے، کچھ کم کر دیجئے۔ استاد کی بھی ادبی، لیکن بعد میں یہ بھی سوچتا ہے کہ استاد کی بھی ادبی ہوگی، اب کیا کروں؟ اب بچے کے دل میں ایک بات آئی کہ میں بچپن سے اپنی ماں سے ہی سنتا آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری مائیں بہنیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ اس بچے نے دل میں کہا کہ میں بچپن سے اپنی ماں سے سنتا آیا ہوں کہ بیٹا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ استاد صاحب یہی کہتے ہیں، آج میں اس کا تجربہ کرتا ہوں، اس کا پریکٹیکل کرتا ہوں۔ چنانچہ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، اللہ 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 تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ تو مجھ یتیم بچے پر رحم فرما اور آج تو مجھ یتیم بچے کی مدد فرما اور یہ سبق مجھے یاد کرا دے۔ دعا کے بعد سبق یاد کرنا شروع کیا، شام تک پورا سبق یاد کر لیا۔ شام میں استاد صاحب سے کہا، حضرت میرا سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا سبق تو ایک دن میں یاد ہو جائے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا، یہ تو یاد نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا سناؤ۔ بچہ سنانا شروع کیا، شروع سے اخیر تک بالکل پکا سنا دیا، کہیں اٹکا اور نہ کہیں بھولا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ اس کی ماں کی دعاؤں کی طفیل دعاؤں کی طفیل ہے، اللہ معاملہ کچھ اور آسان فرما دیا۔ استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اپنا وعدہ بھول نہ جانا۔ وعدہ کیا تھا کہ میں آج ہی شام تک واپس آ جاؤں گا، یاد رکھنا۔ بچہ خوشی سے جھوم اٹھا، استاد سے ادب سے سلام و مصافحہ کیا اور دعا لے کر گھر واپس ہوا۔ گھر کی طرف رخصت ہوتا ہے، راستے پر خوشی میں جھومتا گاتا گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیا جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن کچھ آواز نہیں آتی، سلام کا جواب نہیں آتا۔ تو بچے پھر دوبارہ آواز لگایا، اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو، میں تیرا بیٹا یزید ہوں، بایزید ہوں، اماں دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازہ پر اس نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ تو ماں نے کہا کون بایزید ہے؟ میرا بایزید نہیں ہو سکتا تو، کیونکہ میرا بایزید تو اس وقت آئے گا جب کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، جب کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، کیونکہ اس کے استاذ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور استاذ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں، ماں نہیں چاہتی ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں۔ وہیں کھڑے بہت دیر تک روتا رہا، پھر روتے ہوئے مدرسے کو واپس ہو گیا۔ استاد کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا تو استاد حیران رہ گئے۔ استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹا جب بچہ نے قصہ سنایا، سنانے کے لیے چہرہ اٹھاتا ہے
تو استاذ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بالکل آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، چہرہ لال ہے، تو استاد نے جلدی سے اٹھا کر گود میں لیا اور اپنے عمامے سے آنسو پوچھا اور پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو بچے نے پوری کہانی سنائی کہ میں اس طرح گیا اور مجھ کو اس طرح کا جواب ملا، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں چاہتی ہے کہ میں اندر آؤں، اس لیے میں واپس مدرسہ آ گیا۔ استاذ بڑے پیار سے پوچھتا، بیٹا ایک بات تو بتاؤ، تم ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ماں تمہیں دروازہ نہیں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولی، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کہیں تم ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میری ماں اور بہنوں، میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اپنی ماں کا مقام تو پہچانو۔ بچہ نے جواب دیا، حضرت اپنی ماں کا مقام، میرے حضرت دل تو بہت ٹوٹا ہے، آنکھیں بہت روئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھلا وہ میرا بھلا چاہتی ہے، میرا برا نہیں چاہتی، حضرت مجھ پر رحم کیجئے گا، میں چاہے جتنی ضد کر لوں، میں چاہے جتنا رو لوں، مجھ کو اس وقت تک چھٹی مت دیجئے گا، اور ایک درخواست یہ بھی کرتا ہوں کہ میری ماں کام کرتے کرتے کمزور ہو گئی ہیں، اب وہ بیمار رہنے لگی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے گا کہ ان کی عمر میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ مجھے اس لائق دیکھ لیں، ان کی یہ تمنا پوری ہو جائے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ استاد نے کہا، بیٹا میں روز یہ دعا مانگوں گا، خاص طور پر میں ماؤں سے کہتا ہوں۔ وہ بچہ 16 سال تک اپنی ماں سے دور استاد کے پاس رہا۔ قصہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ اکبر و کبیرہ، ایک رات استاد تہجد کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹتے، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ استاد سے، شیخ دیکھو جو بایزید اس نوجوان کی تربیت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کو ولایت دے کر اس کی چھٹی کر دو۔ استاد صاحب جلدی سے اٹھے، وضو کیا، بایزید کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ استاد پیچھے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، جب بچہ نماز سے فارغ ہو گیا اس کو پکار کر کہا، بایزید ادھر آؤ، بایزید ادھر آؤ۔ بچہ آیا، اس کو نے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر اپنا عمامہ رکھ دیا اور کہا، تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، تم کامیاب ہو گئے، تو تمہاری ماں کی تمنا پوری ہو گئی، تمہارے والدین کی تمنا پوری ہو گئی، تمہاری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی، اب تم کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ بچہ پھر ایک مرتبہ اپنے استاد سے سلام و مصافحہ کرتا ہے، دعا لے کر گھر کو واپس ہوا ہے۔ آج بھی وہ دروازہ بند تھا، لیکن آج ہوا یہ کہ جب بچہ پہلی ہی آواز لگائی، ماں میں تیرا بیٹا یا بایزید، ماں دوڑ کر دروازہ کھولتی ہے۔ جب دروازہ کھولتی تو دیکھتی ہے کہ سامنے وہ نوجوان، تقوی و طہارت، سنت و شریعت، وہ ان کا نور چہرے پر جھلکتا ہے۔ جھلکتا ہوا پوچھا، بیٹا آ گیا؟ بچہ جلدی گر پڑا ماں کے قدموں پر، ماں جلدی سے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، بستر پر بیٹھایا اور کہا، بیٹا میں ابھی گرم دودھ پلاتی ہوں، لیکن پہلے میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کہ اللہ میں اسی دن کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگتی تھی، میں اسی دن کے لیے آپ سے زندگی مانگتی تھی، میں اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں زندہ رہنا چاہتی تھی، میں آپ سے مانگتی تھی کہ مجھے زندہ رکھیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اپنے لخت جگر کو، اب مجھ کو بلا لیجئے، ایمان کے ساتھ اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے رہی۔ یہ ہوا کرتی تھی مائیں، میرے بھائی اور دوستو، یہ ہوا کرتی تھی مائیں۔ عورت جب ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی تو اولاد ہوا کرتی تھی امام حنیفہ، امام غزالی، بایزید بستامی، بخاری، ایسی عورتیں ہوتی تھیں، تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے۔ میں کس کا نام لوں؟ ہم سب بگڑ گئے ہیں۔ اگر میں صرف عورتوں کا شکوہ شکایت کروں گا تو میں بالکل زیادتی کروں گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں آج ہم سب مل کر کے، آج کی رات ہم سب مل کر کے توبہ کر کے زندگی کے کائے کو پلٹ ڈالے، نوجوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بیٹیاں بھی،
بیٹے بھی، عالم بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سب یہ محسوس کریں یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان غلطیوں کو پلٹنا شروع کر دیں تو یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور حالات اسی رخ پر چلے جائیں گے، اسی رخ پر حالات چلے آئیں گے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گزارنے میں تھے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب کو اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ